अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब अपने बयान में फरमा रहे हैं, औरतें बेहया हो गई और मर्द भी बेहया हो गए, बचपन की यादें ताज़ा होंगी। ऐसा बयान है, बयान को स्किप न करें, लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह ईमान ताज़ा के होगा। लिए जाओ जाओ अपने इंग्लिश मीडियम स्कूलों की हालत देखो। हम जिंदगी उनसे सीखने के लिए भेज रहे हैं जिन्हें ये पता नहीं दुपट्टा यहाँ रखना चाहिए कि यहाँ रखना चाहिए, जिन्हें ये नहीं पता बालों को बांधना चाहिए कि बालों को खोलना चाहिए। क्या तुम्हारे मोबाइलों पे नहीं आ रहा कि 10वीं जमात का तालिब इल्म और मुझसे उसका चक्कर चला हुआ है? उसकी वजह ये इसने बेगैरती का जनाजा निकाल दिया, इसने बेगैरत वाला दरवाजा बंद कर दिया है। मेरे अजीजों, माहौल बड़े अच्छे थे, अल्लाह अकबर, माहौल बड़े अच्छे थे। जब मैं पढ़ाया करती थी उस माओ की गोद हुआ करती थी, उस्ताद पढ़ाने वाले हुआ करते थे, फिर उन गोदों के अंदर मेरा अजीज़ो गैरत का सबक मिलता था, अखलाक का सबक मिलता था। भूल गए सारी बातें, भूल गए। दिसंबर जनवरी का महीना हुआ करता था, 11-12 रुपए पाव मेरा अजीज़ो मूंगफली मिला करती थी, 7-7 रुपए मिला करती थी। रजाइयों में घुस घुस के सारे बहन भाई बैठा करते थे। अल्लाह, वो एक छील के उसे दिया करता था, वो एक छील के उसे पहले अपनी खा ले फिर मेरी खाएंगे, तकिए के नीचे रख रख के सोया करते थे। उस वक़्त मेरे अजीज़ों, अब हिस्से अदालतों में मिल रहे हैं, उस वक़्त हिस्से बिस्तरों में मिला करते थे। मूंगफली छील के चारों में तकसीम हुआ करती थी। रेवड़ी भी साथ तेरी ख़त्म हो गई, खावेगा? हाँ खाऊंगा, अपने मुँह से निकाल के दे दिया करती थी। अब तो बहन को मंजे पे नहीं बिठाता, उस वक़्त बहन का जूठा खाया करता था। ये जरासीम कहाँ थे? बर्तन थोड़े हुआ करते थे, वो भी सिल्वर के, खाने वाले 10-10 हुआ करते थे। मेरे भाई फ्रिज घर में होता कोई नहीं था। शाम को माए बिस्मिल्लाह पढ़ के देगड़ी को बांध के तार पे टांग दिया करती थी। रोटी छान बुरे में नहीं जाती थी, सुबह नाश्ते के वक्त दस्तरखान पे आती थी। सूखी रोटी के टुकड़े बिस्मिल्लाह पढ़ के माए खिलाती थी। खाने के बाद माए अल्हम्दुलिल्लाह करवाती थी और हाथ उठा के कहती थी, अल्लाह तूने अब खिला दिया, दोपहर का इंतजाम भी फरमा देना। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। पहले दिन मदरसे से पढ़ के आए, अल्लाह अकबर, काकी हिंदी में कहते हैं रोटी को। पहले दिन मदरसे से पढ़ के आए, अम्मी जी भूख लगी है। कहा बेटे आज के बाद रोटी मेरे से नहीं मांगनी, रोटी अल्लाह से मांगनी है। अल्लाह अकबर, अम्मा अल्लाह भी रोटी देता है? कहाँ देगा? कहाँ? कहीं मुसल्ला बिछा ले, इसके ऊपर बैठ के 4-5 फेरी कह दे अल्लाह रोटी दे दे। जब तेरे हाथ उठेंगे तो अल्लाह रोटी का इंतजाम कर देगा। अब ये नन्हे से हाथ उठा के बैठे, फरिश्ते भी मुस्कुराने लगे, अल्लाह रोटी दे दे, अल्लाह रोटी दे दे। जब 4-5 मरतबा कहा, माँ ने चुपके से एक पेड़ा आटे का उठाया, गूंदना शुरू कर दिया। पेड़ा बना के रखा, आग जलाई, चुपके से तवी बना चढ़ाई और उसके ऊपर रोटी पका के बिस्तर में रख दी। कुतुबुद्दीन मिल गई रोटी? का ना अम्मा मिली कोई नहीं। का तुझे खुशबू आई? का आ तो रही है। उंगली पकड़ के कमरे में फिर रही है, आजा रोटी ढूंढे, कहाँ रोटी है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ा, यहाँ रोटी होगी। रजाई में बिस्तरे में हाथ डाला, गरम गरम रोटी मिल गई। अल्लाह, अच्छा मुसल्ले पे रोटी मिलेगी? अल्लाह, बाप का सिर फाड़ने से भी मिलेगी, बाप को कोसने देने से नहीं मिलेगी, अल्लाह रोटी देगा। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की आदत ही बन गई, जब भी घर पढ़ के आते मुसल्ला बिछा के हाथ उठाते, अल्लाह रोटी का इंतजाम फरमा, रोटी पका के देती। एक दिन चलेगी अम्मा रिश्तेदारों के घर, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का छुट्टी का वक्त अम्मा भूल गई। ये सिपारा लेके या कायदा लेके अपने घर आए होंगे और आते देखा अम्मा न कमरे में, न आंगन में, न बेड़े में, कहीं नजर नहीं आई, न गुसल खाने में। क्या अब भूख लगी है? अम्मा तलाश करूँ क्या? रोटी तलाश करूँ? वो जो रोजाना माँ करवाती थी, वुज़ू किया, मुसल्ले पे बैठ गए और कहने लगे अल्लाह रोटी दे दे, अल्लाह रोटी दे दे। अल्लाह अकबर, दुआ का कनेक्शन अल्लाह ने अपने साथ जोड़ दिया। अल्लाह अकबर, और ममता का कनेक्शन अल्लाह ने माँ के साथ। बैठे बैठे दिल के अंदर ख्याल है, ओहो मेरा पूत तो पढ़ के आ गया होगा, रोटी कहाँ, रोटी रोटी मांगेगा। अगर उसे रोटी ना मिली तो वो उसको यकीन आ जाएगा कि अल्लाह रोटी नहीं देता, माँ रोटी पका के देती है। अब वो बोबो घर से निकली, बुरका सिर के ऊपर रखा, दौड़ रही है, कभी चादर सज्जे जावे, कभी चादर खब्बे जावे, निगाह आसमान की तरफ उठी हुई है, घर की तरफ दौड़ रही है। कारश वाले आज माँ की इज्जत की लाज रख ले, मैंने बड़ी मुश्किल से तेरे से लेना अपने
بچے کو سکھایا ہے, تیرے سے مانگنا میں نے اپنے بچے کو منایا ہے. اللہ ایک روٹی کا سوال ہے, میرے بچے کے ننھے ہاتھوں کا نہ دیکھ, بڈڑی کی آنکھ کے آنسوں کو دیکھ لے. مالک میرے بیٹے کی توحید والی آج لاج رکھ لے, بتا دے روٹی ماں نہیں دیتی, روٹی خدا دیتا ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ماں روتے ہوئے آئی اور گھر کے ویڑے میں آ کے دیکھا قطب الدین تو کھٹڑے پہ بڑا آرام فرما رہا ہے. اماں تھی, مامتا تھی, آگے بڑھی جناب قطب الدین کو گودی میں اٹھا کے جفیاں ڈال ڈال کے چومنے لگ گئی. او میرے لال تو بھوکا مر گیا, تیری ماں تجھے بھی روٹی پکا کے دے گی. قطب الدین نے آنکھیں کھولی, اماں شام کی؟ کہ نہیں بیٹے دوپہر کی. کہ دوپہر تو اللہ نے دے دی. کہ کہاں سے دی؟ کہ اماں گھر میں آیا, میں نے تجھے دیکھا تو مجھے نظر نہیں آئی, لیکن رب کی قدرت کے نظارے تو گھر میں موجود تھے. بیٹے تو نے کیا کیا؟ کہ ٹوپی سر پہ رکھی اور مصلی بچھا کے میں نے ہاتھ اٹھا دیے. میں نے کہا اماں نہیں, ربا تو گھر میں موجود ہے, اللہ روٹی دے دے, اللہ روٹی دے دے. منہ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد میں اسی چرپائی پہ چلا گیا جس پہ بسترے پڑے ہوئے کرتے تھے, جس میں روٹی پڑے ہوئے کرتی تھی. اماں جان میں نے جا کے یوں کر کے ہاتھ ڈالا, اماں مجھے تازی گرم گرم روٹی وہاں سے مل گئی. ماں کی چیخ نکل گئی, کہنے لگی اماں رونے سے پہلے اگلی بات سن. روزانہ روٹی جو پکتی تھی اماں, اس کی گندم کے ذائقے میں مزہ نہیں آتا تھا. جو آج روٹی بستر میں سے نکال کے دیکھی اس میں اتنا مزہ آیا کہ دنیا کے سارے روٹی کے ذائقوں کو بھلا کے رکھ دیا. فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں مصلی کے نیچے گڑ کی ڈلی رکھتی تھی اور کہتی تھی بیٹے نماز پڑھے گا اللہ شکر دے گا. ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی, فرید الدین نے سجدہ کر کے دکھایا. یہ سجدہ اس کی وفاؤں کو سبحان رب العالی کو چیرتا ہوا آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچ گیا. مصلی اٹھایا, نیچے شکر موجود تھی. بتا دیا فرید الدین, ماں نے خدا سے لینا سکھایا تو اللہ سے مانگنا سیکھ, اللہ تجھے شرمندہ نہیں کرے گا. ایک دن میرے بھائی, اللہ اکبر, مولوی صاحب بڑے بھائی ہیں, انہوں جماعت والوں نے دیکھا ہے, بڑی بزرگی تقوی والا اللہ نے بھر دیا اس کے اندر, اللہ نے علم کوٹ کوٹ کے, اور بڑا بردبار. ہم الحمدللہ کٹھے بھائی ہیں, خرچ جمع جوڑی کھانا پینا سب ایک جگہ. ایک دن مجھے کہنے لگے یہ تیرے پر اللہ کی عطا ہے, بہن بھائیوں کو ایسے جوڑ کے رکھنا, بہن بھائیوں کو ایسے جوڑ کے رکھنا. پھر مجھے کہنے لگے ابا کے مرنے کے بعد میں اکیلا تھا, تم چھوٹے چھوٹے تھے, جو تنخواہ ہوتی ماں کی جھولی میں, ابا کی جگہ اسکول میں لگا تھا, جو تنخواہ ہوتی ماں کی جھولی میں رکھتا. جب وہ میری تھوڑی سی تنخواہ ماں یوں دیکھتی اور پھر میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور کہتی اللہ اکبر, نام لے کے ماں دعا دے کے جا رہی ہے, تو رکھ رکھ کے بھولے گا. کیا دعا دے کے جا رہی ہے, رکھ رکھ کے بھولے گا. کب 35 سال ہو گئے عبدالحنان, تکیہ اٹھاتا ہوں پیسے تکیے کے نیچے ہوتے ہیں, الماری میں اخبار اٹھاتا ہوں پیسے اخبار کے نیچے ہوتے ہیں, جہاں میں نے رکھے کوئی نہیں وہاں سے پیسے مل جاتے ہیں. رب العالمین کی قسم ہے, یہ پیسوں کا کمال نہیں ہوتا, ماں کی دعاؤں کا کمال ہوتا ہے. میرے عزیزوں, معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آئے, پھولوں کے ہار پہن کے آئے, کہا اجمیر کی نگری میں واہ واہ ہو گئی, اتنے لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا, اتنے لاکھ نے توبہ کر لی. اماں دیکھ پھولوں کے ہار مجھے لوگوں نے پنائے, اور یوں کر کے اللہ اکبر اجمیر کی نگری کے بابا کی ماں دیکھنے لگ گئی. کہ بیٹے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں. کہ اماں کیا ہوا؟ کہ بیٹے اس میں تیرا کمال نہیں, اس میں کمال میرا ہے. اے میرے بیٹے, جب تو پیدا ہوا میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. بیٹے میں نے تجھے پردے میں رکھ رکھ کے قرآن سنایا, اللہ نے اس کی برکت سے تجھے ایسا ولی بنا دیا. اللہ اکبر, تو نے کافروں کو کلمہ پڑھا دیا, گناہگاروں کو توبہ طائب کروا دیا ہے. ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر میرا عزیزو, گود ہاجرہ کی ہوتی ہے, اللہ گود کے اندر اسماعیل دیتا ہے. اسماعیل نے رو کے دکھایا, بچہ رو کے دکھائے آنکھ سے پانی نکلتا ہے. جب ماں خدا کو رو کے دکھائے اللہ زمین کو پھاڑ کر زمزم نکال دیتا ہے. میرے عزیزو اللہ اکبر, ماؤں کو اپنے حق میں رلایا کرو. کہا کرو اماں رو کے دعا کر دے, کہا کرو ابا جان رو کے دعا کر دے. رب العالمین کی قسم ہے, گھر کے اندر 2 افراد ایسے ہیں جن کی دعا آسمانوں پر جانے سے 7 آسمان کی مخلوق بھی نہیں روکتی ہے. جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے, فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم سفارشی بنتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہے, اس کے ہاتھ دربار کے اندر اڑ جاتے ہیں. خدا پاک کی قسم اللہ بگڑے کام ہی سارے بنا دیتا ہے. اللہ اور اپنی زندگیوں کے اندر نکھار پیدا کرو.
کہ آج جمعۃ المبارک تھا، کل جمعرات کی رات تھی، جمعہ کی رات تھی، میرے عزیزوں دکانیں گوشت کی بند تھی، حلیم کی بند تھی، چنے چاول کی بند تھی، لیکن بال کاٹنے والے سیلون حمام گلیوں میں بھی کھلے ہوئے تھے، ٹائم لوگوں کے بندے ہوئے تھے۔ 3 بجے تیرا ٹائم ہے، 4 بجے تیرا ٹائم ہے، لوگ رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ امت کا نوجوان رات کو حضور کی گستاخی کر رہا تھا۔ میرے عزیزوں 500 روپے دے کے سٹائل بنوائے، اللہ اکبر، داڑھی ایسی بنائی کہ دیکھ کے شرم آ رہی ہے۔ کس کی دکان کے اوپر سنت کو ذبح کرنے کے لیے گیا؟ جس نے اپنی پوری دکان کے اوپر کلمے لکھوا رکھے ہیں، بغداد والے کو بھی بلا رکھا ہے، سخیصہ باز کو بھی بلا رکھا ہے، مکے مدینے کو بھی بلا رکھا ہے، دکھا دکھا کے کہہ رہا ہے تم حضور کی سنت پہ مٹ گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے حضور کی سنت کو تباہ کر دیا ہے۔ میرے پیاروں ایک مشورہ دے کے جاؤں گا، گندم، کوئی لوگ گندم اکٹھی خرید لیتے ہیں، کوئی 40 من خریدتا ہے، کوئی 50 من خریدتا ہے، گھر گندم آ گئی، گھر والی سیانی کہے گی اچھی طرح بڑولے کو صاف کر لے، ابھی نہ ڈالیو گندم، پہلے جا کے اللہ اکبر کیڑے مار گولیاں لے کے آ، کتنی لاوے گا؟ اول تو ملتی کوئی نہیں، سیانے کو ملتی ہیں۔ 2 گولیاں 40 من گندم میں رکھتے ہیں، ایک نیچے یا ایک درمیان میں کو اوپر رکھتے ہیں، کہتے اب بے فکر ہو جا، انشاءاللہ کیڑا نہیں لگتا، کیڑے مار گولیاں آ گئی۔ میرے عزیزوں 2 گندم کی گولیاں، کیڑے مار گولیاں 50 من دانوں کو بچا لیتی ہیں۔ 4 سنت کے بال سنبھال کر قبر میں چلا جا، 5 فٹ کے وجود کو بچا لیا جائے گا۔ رب العالمین کی قسم ہے، چہرے پر سنت سجا کے چلا جا، قبر بھی محفوظ رہے گی، کفن بھی محفوظ رہے گا، وجود بھی محفوظ رہے گا۔ وگرنہ میرے عزیزوں اس کی قدرت ہے، اس کا حکم ہے، کبھی جوان چلے جاتے ہیں، کبھی بوڑھے چلے جاتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، مولانا طارق جمیل سے اب لوگ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں، دنیا دار تو دور کی بات، دین دار میں انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اب ایک اللہ کا امر تھا، بندہ چلا گیا، خود گولی ماری یا کسی اور نے مار دی۔ آج عصر کی نماز کے بعد میں مولانا کے پاس تھا، ہم دونوں آپس میں گلے مل رہے تھے، میں مولانا کے کان میں کہہ رہا تھا مولانا ایک تو اولاد کا دکھ ہے، پھر دوسرا بیٹے کی جدائی کا دکھ ہے، تیسرا لوگوں کے تانوں کا۔ میرے کان میں کہنے لگے مولانا میں کیا کروں، صبر کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا۔ پھر مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھی، پھر دوبارہ گلے مل کے آیا۔ میں نے کہا مولانا انشاءاللہ میں آؤں گا، کہ ضرور آئیے گا، اس وقت رس ہے۔ میں نے کہا مولانا اللہ کا حکم ہے، خدا پاک کی قسم، ماں کی گود اجڑ گئی، باپ کا سارا اجڑ گیا، لیکن میں نے اپنے اللہ اکبر موبائلوں پہ فالوور بڑھانے شروع کر دیے، کمنٹس لینا شروع کر دیے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، ہم تمہیں بتائیں گے بیٹا کیسے مرا۔ خدا کی قسم وہ تو پہلے مر گیا، مغرب کی نماز پڑھائی، سنتیں اس نے بیٹھ کے پڑھی، اس سے تو جھکا بھی نہیں جا رہا تھا، اور وہ رو رو کے کہہ رہا تھا دعا کرو پتر پیو دے جنازے اٹھان، کوئی پیو پتر دا جنازہ کوئی نہ اٹھاوے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھا، جب بچے کا جنازہ کندھے پہ اٹھتا ہے، باپ کی کمر کا ٹوٹا ٹکڑا پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے پیارو خدا کے واسطے، ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جو پردے اچھالنے نہیں آیا، پردے ڈالنے کے لیے آیا ہے، اور مرنے کے بعد بھی شرابی زانی کو لوگ کہتے ہیں یار بس مر گیا، وہ برا نہیں کہنا، یہ تو دینداروں کا بیٹا تھا۔ تم اس کی تھوڑی سی کوتاہیوں کو دیکھ کر میرے عزیزوں سے بدنام کر رہے ہو، اس کی تم علمی محنت کو، اس کی دعوت کو نہیں دیکھتے۔ پتہ نہیں اللہ اکبر کتنے ملکوں کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں جا کر اللہ کا پیغام نہ سنایا ہو، کتنے بے ہدایت اس کی بات کو سن کے ہدایت کی، اور غلطی تو ہر انسان کے اندر مولوی صاحب ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے امت عیبوں پہ پردہ ڈال نہیں، امت عیبوں کو اچھال۔ پھر مولانا پھر میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، جو اپنی بہن بیٹی کی عزت بچا نہیں سکا وہ طارق جمیل کی عزت کیسے بچائے گا؟ جسے اپنے گھر کا درد کا احساس نہیں، وہ دوسروں کے درد کا احساس کیسے کرے گا؟ مولوی صاحب میرے جوان بھائی کا جنازہ اٹھایا، بڑا شیر ببر ہے، 6-6 7-7 تقریریں 2-2 گھنٹے کر لیتا ہے، تھکتا کوئی نہیں، لیکن جس دن سے بھائی کا جنازہ اٹھایا کندھا اس وقت سے اٹھتا ہی کوئی نہیں، کندھا جھک گیا ہے۔ بہن کا جنازہ میں نے اس کندھے سے اٹھایا، پھر ماں کا جنازہ میں نے اٹھایا، اللہ اکبر، ماں گئی تو ساری زندگی ہنسیاں ہی لے کے چلی گئی، اب یہ کوئی مذاق ہو جاتا ہے، ہنسی آ جاتی ہے، پھر دکھوں میں پالنے والی، دکھوں میں دعائیں دینے والی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر
बगैर बच्चों को संभालने वाली उस माँ को कहते हैं ठंडियाँ छावां, वो माँ ठंडियाँ छावां। और उस माँ को जिसको बच्चों के नाम ही नहीं पता, वो ठंडी छाँव कहाँ से बनेगी। मैं अपनी बहनों को कहता हूँ, खुदा के वास्ते घर के पर्दे बाद में बनाना, घर की दीवारें बाद में बनाना, पहले अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाना। खुदाए पाक की कसम, औलाद का मुस्तकबिल स्कूल कॉलेज से नहीं बनता, बल्कि माँ बाप के किरदार से बनता है। किरदार पेश करो अपने बच्चों के आगे। दादे के बारे में बताओ ऐसा था, नाने के बारे में बताओ ऐसा था, सिफात बतलाओ अपने घराने की बच्चों को। मैं वसीयत करके जा रही हूँ, बेटे कवारा रह लिए, फुप्पी की बेटी ना लिए, मैं तुझे वसीयत करके जा, तेरा बाप जो मर्जी करे, अपने बाप से बगावत कर दिए, ताए के गर्दुल्ला बढ़ के कोई नहीं। ये नसीहत की चीजें थी। तुम्हें तो लाल जोड़े में लेके आए थे, 800 आदमियों के वलीमे किए थे ताकि हमारे घर को जन्नत बनाएगी। तो इस घर के अंदर ऐसी आग लगाई कि भाई को भाई के मुंह से फेर दिया। 2 रोटियां तूने खानी, खुदा की बंदी, कच्चे मकान से पक्के मकान में आई, तो अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करते। औरत तो अपने खूंटे पर अच्छी लगती है, टूल प्लाजे पे अच्छी नहीं लगती, बसों के अंदर सवारियों को पानी पिलाते अच्छी नहीं लगती। औरत तो घर के अंदर अच्छी लगती है और हाकिम होती है। मर्द घर में महकूम होता है, सारा कमाई का खर्चा ला के देता है, औरत बादशाहों की तरह उसको खर्च करती है। अब भी कह रही है कि तेरे घर के अंदर आके मुझे सुकून कोई नहीं मिला, तौबा कर, वरना ये ना हो तेरे औलाद के जरिए अल्लाह तुझे तेरा सुकून छीन ले, तेरे शौहर के जरिए अल्लाह सुकून। कोशिश करना हर दुआ में ईमान की सलामती, सेहत की सलामती, रिज़्क़ में बरकत मांगने के साथ साथ ये भी मांगना, अल्लाह जनाजा मेरे शौहर के कंधे पर ही चला जाए, लवारिस ना कर देना। मैंने अच्छों को देखा, शौहर जिस दिन से खबर में गया, खुदा की कसम बेवाओं औरतों को ज़कात मांगने पर लोगों ने मजबूर कर दिया है। जिंदगी गुजारो मेरे प्यारो, मोहब्बतें फैलाओ, मोहब्बतें दो। दुनिया के अंदर फिर के आता हूं, अभी भी एक जगह जा रहा हूं, अभी साउथ अफ्रीका, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं। तो उनकी तहजीब को अपना रहे हैं, वो हमारी तरफ झांक रहे हैं, हमारी तरफ। घर के अंदर काम करने वाली, मैं रात को 12 साढ़े 12